کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا، پہلے یہ تو سمجھو کہ حاضر کا کیا معنی؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ طالب حاضر ہے، انہوں نے کہا ہاں جی حاضر ہے، لبیک۔ اور ناظر کا معنی نظر سے ہے، یعنی دیکھنے والا۔ حاضر ناظر۔ اچھا، اسی سے بعض جو لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور پر نور، اس سے بھی وہ یہی دلیل پکڑتے ہیں جی حضور تو تب ہوئے کہ جب حاضر ہوئے نا۔ اس لیے بعض علماء احتیاط کرتے ہیں کہ یہ لفظ بھی نہ استعمال کریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ حضور نبوت سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نبوت کے بعد حاضر ناظر بنے؟ آخر اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، بس کسی نے کہہ لیا تو شروع ہو گئے۔ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اپنے بدن مبارک کے ساتھ، یا صرف روح حاضر ناظر ہے؟ پہلے کچھ سوچا بھی تو کرو نا، بس ایک لفظ یاد رکھا، حاضر ناظر جی، حاضر ناظر جی، حاضر ناظر۔ اگر تو حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ادھر کتنے بد نبی ہیں؟ ہر جگہ مثال ہے۔ اور اگر حضور آپ کے محفل میلاد میں حاضر ہو گئے، پھر مدینہ منورہ میں کون ہے؟ وہاں اور نبی ہے، یہاں اور نبی ہے۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خلاف جب یہودیوں نے سازش کی، آپ پہ جادو کیا، تو حضور نے کیوں نہ دیکھ لیا؟ لبید بن الاسم یہودی نے حضور پر جادو کیا، اور کئی دن تک، بعض علماء کہتے ہیں سال، بعض کہتے ہیں 40 دن، یعنی بہرحال کافی مدت تک اس جادو کا اثر رہا حضور پہ، نبوت پہ نہیں، حضور کی زندگی پہ۔ یعنی حضور کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کھانے کا شوق ختم ہو گیا، بیوی کا شوق ختم ہو گیا، کسی نے کھلا دیا کھا لیا، ورنہ مانگتے نہیں تھے۔ طبیعت ہر وقت اداس تھی، گھٹی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ مبارک جیسے گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے، ایسے مرجھایا ہوا تھا۔ صحیح حدیثوں میں ایسے نہیں قصے کہانیاں پڑھے کرو فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے، کون بزرگ؟ کوئی نام تو لو اس بزرگ کا، پتہ تو لگے۔ حدیث میں ہے، کون سی حدیث؟ اور جی حدیث شریف میں، ابھی حدیث شریف کون سی ہے؟ صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، موضوع ہے، کون سی حدیث ہے؟ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ عقائد الگ ہیں، احکام الگ ہیں، فضائل الگ ہیں۔ بس ایک لفظ ہے، یاد کر لیا۔ اس عقیدے رکھنے والا پکا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے جو ہر جگہ موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اگر غیر میں ثابت کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔
ان کے دماغوں میں اللہ جانے کیا آ گیا ہے کہ حضور کے لیے ہر وہ صفت، اللہ نور ہے جی حضور نور ہیں، اللہ حاضر ناظر ہے حضور بھی حاضر ناظر ہیں، اللہ عالم الغیب ہے حضور بھی عالم، یعنی حضور میں ہر وہ صفت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو خدا کے اندر ہے۔ تو جب نبی خدا بن گیا تو نبی اب کون ہوگا؟ ان کو تو آپ نے خدا بنا دیا نا، تو نبی۔ اس لیے ایسے عقیدے رکھنا جو ہے، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے نیند تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے سرانے کی طرف کھڑا ہے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اور پاؤں والا پوچھتا ہے کہ ما بہذا الرجل، ان کو کیا ہے؟ تو سرانے والا کہتا ہے تب باعث پہ جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو اس نے بتایا کہ لبید ابن الاعصم الیہودی جو ہے اس نے جادو کیا، چونکہ جادو بھی سب سے زیادہ یہودیوں میں ہے، یہودیوں کے بعد جادو جو ہے وہ شیعہ میں ہے، چونکہ شیعہ کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے نا۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ اب بھی جادو تمہیں شیعہ میں ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یا پھر جادو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو ہندوؤں کے قریب ہوتے ہیں، چونکہ ہندو جو ہے نا ان میں بھی جو جوگی ہیں پراگی ہیں، ان کے اندر بھی یہ باتیں ہیں جادو کی۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ لبید ابن الاعصم نے، تو اس نے پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کنگھی ہے، کنگھی میں حضور کے بال مبارک ہیں، اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنگھی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فی بئر ذروان، یہ صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، یہ کس سے کہانیاں نہیں، یہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جی بزرگ فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا بزرگ کون۔ جیسے شیعہ کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے بدبخت کو آواز، کیا کہتے ہیں راوی کہتا ہے، بھی کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے، سترک سے نکلا ہے، بیار کون سا راوی؟ ہر جھوٹے آدمی کے ساتھ آگے حوالہ نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جو حق والے ہیں وہ کہے گا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابی داؤد میں ہے، مصنفات میں ہے، مرسلات میں ہے، مسندات میں ہے، حوالے سے بات کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے جادو؟ اس نے کہا بئر ذروان، ذروان ایک جگہ کا نام تھا، مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر تھی۔ انہوں نے کہا وہ بئر ذروان جو ہے وہ کنواں ہے بئر ذروان، تو جادو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کنویں کے نیچے جو لکڑی کا ایک بناتے ہیں نا گول دائرہ، اس کے اوپر پھر وہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے کنویں کی، اس لکڑی کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میری نیند کھل گئی اور حضور نے فوراً حکم دیا حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت عمار، اپنے سب صحابہ کو کہ چلیں ذروان۔ وہ جب ذروان پہنچے تو حضور خود فرماتے ہیں کہ وہاں ایسی ایسی کھجوریں تھیں کہ ٹنڈ منڈ جلی ہوئی سڑی ہوئی کأنہم رؤوس الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ اور بئر ذروان جو تھا وہ کنواں، وہ جنگل کا جیسے غیر آباد کنویں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی ایسے تھا کل ہنائے، جیسے ملی ملی ہوئی ہو۔ حضور نے حکم دیا، حضرت علی اور حضرت مقداد جو تھے وہ کنویں میں اترے۔ اب انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کیے، ڈھونڈتے 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 وہ لکڑی کے نیچے سے وہ کنگھی نکل آئی۔ وہ کنگھی بھی حضور کی تھی۔ ایک یہودی غلام تھا، کبھی کبھی حضور کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کو یہودیوں نے پیسے دے کے کنگھی چوری کرائی اور حضور کے بال مبارک بھی چوری کرائے۔
اسی لیے حکم ہے کہ علماء کو اور خاص طور پہ میری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اپنے بالوں کا بڑا احتیاط کریں، کیونکہ جتنے جادو ہوتے ہیں، جتنے جھوٹے طویل ہوتے ہیں، ان کا اصل سبب یہ بال ہوتے ہیں۔ آرام سے، یعنی حکم ہے کہ اگر عورت کنگھی دے رہی ہے اپنے بالوں کو جمع کرے، اس کو کسی خاص جگہ پہ دفن کر دے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج کل تو خیر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل تو بیوٹی پارلر والے کریں دفن تو کریں نا، نہ انہوں نے بال کاٹنے ہیں، نہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جب اس کو نکالا گیا نا جی، تو اس میں حضور کے یوں بال لپیٹے گئے اور پھر سوئیاں جب ہوئی گئیں۔ اللہ نے معوذتین کی جو صورتیں نازل کی ہیں اس میں 11 آیتیں ہیں، قل اعوذ بالفلق سے لے کر قل اعوذ بالناس کے والناس تک۔ تو حضور ایک ایک آیت بھی پڑھتے گئے اور ایک ایک 11 بھی کھولتے گئے، اور میں اس جو لگے ہوئے تھے اپنے باریک سے کوکے سے وہ بھی نکالتے گئے، میخیں لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور نکالتے نا اور کھولتے، ایسے حضور کا چہرہ کھلتا، اور جب وہ سارے نکل گئے کہ انما نشط من اکال، ایسے معلوم ہوا کہ جیسے حضور کسی چیز میں بندھے ہوئے تھے، یکدم چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ صحابی کہتے ہیں اب جو حضور کا ہم نے چہرہ رکھا، ان القمر تجری فی وجہہ، گویا 14ویں کا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے۔ حضور نے وہ ساری چیزیں لے کے پھر کنویں میں پھینک دی اور تشریف لے آئے۔ بی بی عائشہ کو حضور نے خود بتلایا۔ بی بی عائشہ نے کہا حضور کم سے کم لے تو آتے نا، ہم دیکھتے تو صحیح بدبختوں نے کیا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ ہو، لوگوں میں جوش بھر جاتا اور لوگ اٹھ کے قتل عام شروع کر دیتے، اس لیے جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں اس بات کو باہر کیوں زیادہ پھیلا۔ اگر ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہیں تو جادو کر رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کنگھی چرا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، حضور کے بال چرا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی میں لپیٹ کے سوئیاں لگا رہا ہے بدبخت، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر حاضر ناظر کا کیا معنی ہو؟ اور پھر اللہ کا قرآن وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری جب بی بی مریم کے پالنے کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا، قرآن داری ہو رہی تھی، آپ وہاں نہیں تھے، پھر حاضر ناظر کہتے ہوئے۔ اچھا حاضر ناظر ولادت کے بعد یا ولادت سے بھی پہلے آپ حاضر ناظر تھے؟ تو اگر پہلے دن سے حاضر ناظر تھے تو پھر ہم کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا کیسے پڑھتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے پڑھتے رہے؟ اگر حضور ولادت کے بعد حاضر ناظر تھے تو پھر آپ گم کیسے ہو گئے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حضور آپ تو گم ہو گئے، پھر ہم نے آپ کو تلاش کر کے سیدھے راستے پہ لگایا۔ حاضر ناظر بھی گم ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا اگر نبوت کے بعد حاضر ناظر ہیں، دارالندوہ میں بیٹھے کافر آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، لیکن حضور کو پتہ نہیں، اللہ نے خبر دی، یمکرون ویمکر اللہ۔ اس لیے ایسی باتوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ آدمی کو ایمان سے نکال کے کفر و شرک کے دائرے میں لے جاتی ہے۔ حاضر ناظر کہے یا عالم الغیب کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں طائف میں رہتا ہوں، میں نے عمرہ شوال میں کر لیا ہے، اب میرا بھائی آپ چونکہ طائف میقات کے باہر رہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ افراد حج کریں، تمتع کریں، قران کریں، آپ کر سکتے ہیں، چونکہ عمرہ کر کے آپ واپس میقات کراس کر گئے۔ سات سال کی لڑکی کا نکاح ہوا ایک لڑکے کے ساتھ، جب بالغ ہوئی انکار کر دیا، ٹھیک کیا۔
بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو خیال البلوغ کا حق ہے. اس لیے یہ آدمی ہے جو ہمارے ہاں دیہات میں ہوتا ہے نا جی، لڑکی پیدا ہوئی اور وہ جناب فوراً آ گئے میری منگ ہے بیٹے کی. اب بیٹے ابھی یہ 10 دن کا ہے، بیٹی 7 دن کی ہے، دونوں کی منگ ہو گئی. ہو یہ نہیں سوچتے بھائی بڑے ہونے کے بعد کیا حالات ہیں، کون پڑھے گا، کون جاہل ہوگا، کون بھوکا ہوگا، کون بخت والا ہوگا، قبول کریں گے نہیں کریں گے، ذہنی موافقت ہوگی نہیں ہوگی. اسی لیے حضور کا حکم ہے کہ اگر تمہاری لڑکی ہے اس کی رضا لینا ضروری ہے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ شادی کرنے سے پہلے خطیب بھی اور مخطوبہ بھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیلی فون پہ چیٹنگ کرتے رہیں، یعنی ویسے ایک آدھی نظر دیکھ لیں تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو. 3 ساتھ طواف کے بعد صفا کی حلق نماز جمعہ کی وجہ سے 3 گھنٹے بعد کرائے، کوئی بات نہیں. اب یہ تو نہیں کہ جمعہ ہو جائے تم حل کراتے رہو. اچھا کیا تم نے، جمعہ پڑھا نماز فارغ ہو کے بعد میں جا کے حل کرائے. پاکستان سے آپ کے چاہنے والے نے آپ کو سلام بھیجے ہیں. وعلیکم السلام جی، اللہ خوش رکھے. قربانی کس شخص پر ضروری؟ جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ ہے گھر میں، اس کے لیے قربانی ضروری ہے. صاحب نصاب ہے تو پھر قربانی کی طاقت کیسے نہیں رکھتا؟ صاحب نصاب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس یعنی 7.25 تولے سونے یا 52 تولے چاندی کی یا قیمت یا پیسہ اس چیزیں موجود ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیت نہ ہو، پھر تو کروڑوں پتی لوگ جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی قربانی ہے. اچھا کریں بھی تو شو کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے لیے. حاتم تائی ایمان لایا تھا نہیں، اس کی بیٹی ایمان لائی تھی. بیٹا بھی ایمان لایا تھا، عدی، اس کا نام تھا عدی ابن حاتم. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو دعا سے کیسے بدل جاتی. یہ بھی لکھ دیا ہے نا کہ دعا کرے گا تو میں بدل دوں گا. یہ تم نے تو نہیں لکھا نا، یہ بھی اسی نے لکھا ہے. میری عمر 21 سال، شادی شدہ ہوں، حج کرتے آیا ہوں، مساعد نرم میں رہتا ہوں، بھی سکون نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندے یہ حرم میں رہتے اس سے بڑا سکون کوئی ہے؟ اصل میں غلط جگہ پہ رہنے والا نئی جگہ اور نیک جگہ پہ ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. تم ذکر اللہ کرتے رہو، سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بات صحیح، موت کے وقت شیاطین جو ہے مسلمانوں کو یہودی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو سارا زندگی کرتے ہیں، صرف موت کے وقت تو نہیں کرتے، سارا سال کرتے ہیں. دیکھا نہیں کبھی داڑھی مڈواتے ہیں، کبھی انگلش بال رکھواتے ہیں، کبھی انگریزی لباس پہناتے ہیں، کبھی ڈسکو پہ لے جاتے ہیں، کبھی بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں، کبھی ڈانس کرواتے ہیں. کیا ہے؟ اسی لیے تو کروا رہے ہیں نا کہ تم اسلام سے بھٹک جاؤ کسی طریقے سے. کبھی نشہ پلا رہے ہیں، کبھی شراب پلا رہے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی، عدت نہیں بیٹھی، لیکن 1 سال کے بعد دوسرا نکاح کیا، عدت خود بخود پوری ہو گئی. اور بیٹھتی کیا، یعنی کھڑی رہے تو عدت پوری نہیں ہوتی. وقت گزر گیا، ختم. کہتے ہیں کہ بازار میں کوئی ایسی دوا ملتی ہے کہ مجھے غلط خیال آنے پر شہوت نہ ہو، ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. جب بھی غلط خیال آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسلہ. انشاءاللہ کوئی خیال پھر گندہ نہیں آئے گا. اور جن چیزوں سے گندے خیال آتے ہیں ان سے بچو. جب وہ نہیں دیکھو گے تو خیال بھی نہیں آئیں گے.
میں 10 سال کا تھا، میں نے والدین کے ساتھ جو کیا تھا وہ حج فرض ادا نہیں ہوا، اب حج فرض ادا کرو گے۔ 10 سال میں تم بالغ بھی نہیں تھے، وہ تو تمہارا نفلی حج تھا۔ رمضان شریف میں مجھ سے ایک بوڑھے آدمی نے سوال کیا، کھانے کا پیسہ نہیں ہے، میں نے 20 ریال فطرانے بنا کر دے دیے، فطرانہ ہو گیا۔ ہاں اگر عید سے پہلے دیا ہے تو ہو گیا، اگر عید نماز کے بعد دیا ہے تو پھر فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ میں نے عید کی رات عمرہ کیا ہے۔ بہرحال آپ مکے میں رہتے، حنفی مسلک میں تو دم ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ عمرہ تو آپ کا شوال میں ہوا ہے نا، مغرب کے بعد تو بعد رمضان پورا ہو گیا۔ بہرحال ایک بکری آپ کو دینی ہوگی۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے پھر بھی صفا دوڑ سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ نہیں پکڑا تھا، یہ تم نے کہیں سے لکھ رکھا ہے۔ حج قران میں حنفی مسلک میں 2 دفعہ آپ کو صفا دوڑنی ہوگی، ایک دفعہ عمرے کے لیے، ایک دفعہ حج کے لیے۔ لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں بس ایک ہی صفا اور ایک ہی طواف، بس طواف زیارت تو کرے گا، صفا دوبارہ نہیں دوڑیں گے۔ اگر کسی نے ان مہینوں میں حج عمرہ کیا ہے، حج ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کر چکے ہیں تو پھر ہر سال تو ضروری نہیں ہوتا۔ طائف سے اگر ہم آئیں تو آپ سیدھا مینا بھی جا سکتے ہیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مکے نہ آئیں، احرام باندھ کے نیت کر کے مینا آ جائیں، پھر طائف عرفات مزدلفہ سے فارغ ہو کے مینا میں کنکری مار کے اس کے بعد جا کے طواف زیارت کریں۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، حج کریں گے انشاءاللہ، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ اتنے پیسے تو آپ کے پاس ہیں نا کہ مکے میں رہتے ہوئے حج کر سکیں۔ یہ کوئی یہاں سے کوئی لاکھوں تو خرچ نہیں ہوتے۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو قرۃ عین بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ جتنے عالم اسلام میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے مرکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں،
عراق میں ہیں، مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔